یہ بات ہے 1984 کی۔ آگوسٹو اور مائکلا اوڈون نامی جوڑے نے محسوس کیا کہ ان کے بیٹے لورینزو کے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا توازن بگڑ رہا تھا، اس کی سماعت کمزور ہو رہی تھی اور اس کا رویہ ایسے بدل رہا تھا جو کوئی بھی والدین دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ تشخیص ایک فیصلے کی طرح آئی، ایڈینولیوکوڈسٹروفی LDA، ایک نایاب جنیاتی بیماری جس میں مخصوص فیٹی ایسڈز کو توڑا نہیں جاتا۔ یہ ایسڈ جمع ہو کر دماغ میں اعصابی خلیوں کے حفاظتی غلاف کو آہستہ آہستہ تباہ کرتے ہیں۔ اس مرض میں مبتلا بچوں سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ حرکت، گویائی اور بینائی کھو دیں گے، عام طور پر تشخیص کے 2 سال کے اندر۔ ڈاکٹرز ہمدرد تھے، ایماندار بھی تھے، مگر بدقسمتی سے کوئی علاج موجود نہیں تھا۔ تحقیق بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ زیادہ تر خاندان یہ سن کر اپنا باقی وقت غم میں گزار دیتے ہیں۔ آگوسٹو اور مائکلا نے کچھ مختلف کیا۔ وہ سائنسدان نہیں تھے۔ آگوسٹو ورلڈ بینک میں معاشیات کا کام کرتے تھے، مائکلا ایک لسانیات کی ماہرہ رہ چکی تھی۔ دونوں میں سے کسی کے پاس بھی طبی تعلیم نہیں تھی، لیکن ان کے پاس وہ چیز تھی جو طب ہمیشہ قدر نہیں کرتی، ایک انتھک محنت، منظم تجسس۔ انہوں نے وہ ہر طبی مقالہ پڑھنا شروع کیا۔ انہوں نے لائبریریوں میں رات گئے بیٹھ کر خود کیمسٹری سیکھی۔ وہ بغیر دعوتوں کے طبی کانفرنسز میں جاتے، ایسے سوالات پوچھتے جو محققین کو بے چین کر دیتے تھے۔ اس لیے نہیں کہ سوالات بے وقوفانہ تھے، بلکہ اس لیے کہ ایسے لوگوں کی طرف سے سوال آ رہے تھے جن کے پاس میڈیکل کی ڈگری بھی نہیں تھی، پھر بھی وہ ماہرین کو چیلنج کرنے کی جرات کر رہے تھے۔ برسوں تک انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے معلومات جوڑی۔ انہوں نے کیمیا دانوں سے، کیمسٹ سے مشورہ کیا، مختلف ممالک کے محققین سے خط و کتابت کی۔ بند دروازوں اور ایسے ساتھیوں کا سامنا کرنا پڑا جو سمجھتے تھے کہ 2 عام والدین کو قائم شدہ سائنسدان پر سوال اٹھانے کا کوئی حق نہیں۔ آخر کار ایک برطانوی کیمیا دان کے ساتھ مل کر وہ 2 عام مادوں کے مرکب تک پہنچے، یورک ایسڈ اور ایروسک ایسڈ، جو عام سبزیوں کے تیل میں پائے جاتے ہیں۔ محتاط تناسب میں ملایا گیا یہ مرکب خون میں غیر معمولی فیٹی ایسڈز کے جمع ہونے کو سست کرنے اور بعض صورتوں میں روکنے کے لیے کامیاب دکھائی دیا۔ یہ لورینزوز آئل کے نام سے جانا گیا۔ اس نے لورینزو کے اعصابی نظام کو پہلے سے ہونے والے نقصان کو واپس تو نہیں کیا اور وہ زندگی میں شدید معذور رہا، لیکن اس کے خون میں بیماری کی رفتار نمایاں طور پر سست ہو گئی۔ اور بعد کی تحقیق سے پتہ چلا کہ اگر یہ تیل ابتدائی مراحل میں دے دیا جائے، علامات ظاہر ہونے سے پہلے، تو یہ بیماری کے آغاز کو مؤخر یا مکمل طور پر روک سکتا ہے۔ لورینزو 30 سال کی عمر تک زندہ رہا، 1984 میں کسی بھی ڈاکٹر کی پیشن گوئی سے کہیں زیادہ۔ آگوسٹو اور مائکلا نے اپنی باقی زندگی ایک فاؤنڈیشن چلانے میں گزاری جو ELD کی تحقیق کے لیے فنڈنگ کرتی تھی اور دوسرے خاندانوں کی مدد کرتی تھی۔ ان کی کہانی پر 1992 پر ایک فلم بنائی گئی جس میں ایک ایسی بیماری کی طرف دنیا بھر کی توجہ مبذول کروائی گئی جس کے بارے میں تقریباً کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ کہانی معجزاتی علاج کی نہیں ہے، یہ اس بات کی کہانی ہے کہ جب محبت علم کی حدود کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ آگوسٹو اور مائکلا اس لیے غیر معمولی نہیں تھے کہ وہ سائنسدان تھے، وہ سائنسدان اس لیے بنے کیونکہ انہوں نے اپنے غم میں عام رہنے سے انکار کر دیا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی سب سے طاقتور تحقیق لیبارٹری میں شروع نہیں ہوتی، یہ ایک بچے کے بستر کے کنارے سے شروع ہوتی ہے۔